حضرات محترم، آج کی رات لیلۃ القدر کی رات، یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ اس رات کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اور یہ رات وہ عظیم رات ہے جو رات میرے پروردگار عالم نے نہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو عطا کی، نہ حضرت شیش علیہ السلام کی امت کو عطا کی، نہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو عطا کی، نہ حضرت ادریس علیہ السلام کی امت کو عطا کی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو عطا کی، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو عطا کی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو عطا کی۔ قربان جائے اپنے مقدر کے اوپر بابا، یہ رات جو آج کی رات ہے، جس رات میں آپ تمام احباب اپنے گھر بار چھوڑ کے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے اللہ کے حضور اپنی پیشانی جھکانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ وہ رات ہے جو اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امتوں کو عطا نہیں کی، اگر عطا کی ہے تو امت مصطفیٰ کو عطا کی ہے۔ حضرات محترم، یہ تو قبلہ مفتی صاحب کی محبت ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں، کیمرے والے سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ کیمرہ اوپر چھت کی طرف بھی گھمائیں اور پنڈال میں ان تمام لوگوں کی طرف گھمائیں، تاکہ ان کے چہرے مجھے نظر آئیں گے کیمرے کی اس لائٹ کی روشنی میں، اور مجھے بھی پتہ چلے گا کس کس کا دل جگمگا رہا ہے۔ رات کے 12:30 بجے 1 بجے کے قریب کا وقت ہے، کس سینے اب بھی رسول اللہ کی محبت میں جگمگا رہے ہیں۔ وہ ممتاز قادری جب اللہ کے حبیب کی عظمت کی خاطر اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو بھیرا شریف کے بادشاہ جب اس کو جیل کے اندر ملنے کے لیے گئے تو ایک ہی بات پوچھا ممتاز قادری، یہ بتا جس عظیم ہستی کی خاطر تو نے یہ جان کا نذرانہ اور تو نے اس کو واصل جہنم کیا اور تو اس جیل کے اندر آیا، بتا اس رسول اللہ نے تمہیں اپنا دیدار بھی کروایا یا نہ کروایا؟ جو ممتاز قادری نے خوبصورت جواب دیا۔ حاصل پور کے غیور مسلمانوں، سنو ممتاز قادری کو، اس جواب کو جس کے نام کے اوپر آج لبیک لبیک کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، گلی گلی کے اندر، کوچے کوچے کے اندر، بڑے سے لے کے سفید ریش بزرگ سے لے کے چھوٹے بچے تک ہر زبان پہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ آتا ہے۔ بابا اس ممتاز قادری سے پوچھا، بتا تو نے رسول اللہ کا دیدار کیا؟ بڑی خوبصورت بات اس نے عرض کی، اس نے کہا کیا بتاؤں، جب سے آیا ہوں جیل کے اندر 70 مرتبہ مجھے اللہ کا حبیب دیدار کروا دیا۔ اللہ اکبر، لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت محترم، حضرت گرامی، آج اگر ہم رسول اللہ کی عظمت کے گن گاتے ہیں، آج اگر ہم مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے، چوک کے چوراہے پہ کھڑے ہو کے ہم اگر رسول اللہ کی عظمت کے نعرے بلند کرتے ہیں، لاہور کے یتیم خانے کے چوک میں کھڑے ہو کے اگر ہمارے نوجوان اپنے جسم کے اوپر یہ گولیاں کھا کے، اپنی جانیں قربان کر کے، اپنی ماؤں کو تڑپا کے، اپنی بہنوں کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرتے ہیں، تو وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کی عظمت کی خاطر، رسول اللہ کی عظمت کی خاطر، رسول اللہ کی عظمت کی خاطر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ یہ رات کے 1 بجے کا وقت ہو چکا ہے، کیا آپ کو اپنے بستر اچھے نہیں لگتے تھے؟ کیا آپ اپنے بچوں میں بیٹھ کے ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ اپنے گھر کی 4 دیواری میں اپنے بچوں کو بٹھا کے میرے نبی کا ذکر نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ اپنے گھر کے اندر وضو کر کے، مصلی بچھا کے، آپ وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی سجدے میں نہیں جھکا سکتے تھے؟ بابا کر سکتے تھے، کر سکتے تھے، کر سکتے تھے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، وہ عامر چیمہ وزیر آباد علی پور سجدہ کا رہنے والا، جب اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا
तो उसकी चारपाई को कंधा देने वाले बताते हैं, उन दिनों मैं भी गुजरात के अंदर तालिब इल्म था, वहाँ पे गुजरात के एक इदारे के अंदर पढ़ रहा था, तो वहाँ से जो लोग उसके जनाजे में शरीक हुए जिन्होंने कंधा दिया, वो बताते थे हमने कंधा दिया, पता ही नहीं चलता था इस चारपाई पे कोई रसूल का गुलाम लेटा हुआ भी है या नहीं। और किसी ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद से पूछा, गाजी इल्मुद्दीन शहीद से पूछा, गाजी इल्मुद्दीन बता, जिस नबी की अजमत की खातिर तू जेल में आया है, उस नबी का तुम्हें दीदार भी हुआ है या नहीं? तो गाजी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। गाजी ने कहा, तुम्हें क्या बताऊं, कोई रात ऐसी खाली नहीं जाती जिस रात आमना के लाल का दीदार ना हो जाए, जिस रात रसूलुल्लाह का दीदार ना हो जाए। बाबा मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे नबी की अजमत की खातिर जाने कुर्बान करते हैं, जो मेरे नबी की अजमत की खातिर जेलों में जाना पसंद करते हैं, आज की रात वो दीवाने यहाँ पे रसूलुल्लाह का जिक्र सुनना पसंद करते हैं। मैं आपको आपकी अजमतों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। गाजी सिद्दीक से किसी ने पूछा, गाजी सिद्दीक से किसी ने पूछा, गाजी साहब बताएं, जिस नबी की अजमत की खातिर तुम जेल में आए हो, उसने कभी तुम्हें अपना दीदार भी करवाया? कहा हाँ, जब परेशान होता हूँ आमना का लाल आ जाता है। कहा जब भी परेशान होता हूँ ज़हरा का बाबा आ जाता है। हज़रत मोहतरम, आज की रात वो अजीम रात है, आज की रात वो अजीम रात है, आज लैलतुल क़द्र की रात वो अजीम रात है, जिस रात के बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज की रात कोई आम रात नहीं है। हम लोग ईद मनाते हैं, हम लोग भी ईद मनाते हैं। ईद उल फितर चंद दिनों के बाद आने वाली है, ईद उल अज़हा आएगी। हज़रत मोहतरम, फरिश्तों से पूछा, फरिश्तों से पूछा, मलाइका से पूछा, मलाइका बताओ तुम्हारी ईद भी कोई है, तुम भी कोई ईद मनाते हो? जो फरिश्तों ने खूबसूरत जवाब दिया, बता दूं, जो फरिश्तों ने खूबसूरत जवाब दिया कि हमारी ईद कौन कौन सी रात है, बता दूं? आखिरी बंदे तक हाथ खड़े होने चाहिए जो फरिश्तों की ईद सुनना चाहते हैं। तू मनाता है ईद उल फितर अपने बच्चों के साथ, तू मनाता है ईद उल अज़हा, तू मनाता है जुमा वाले दिन की ईद, तू मनाता है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन की ईद। आओ तुम्हें फरिश्तों की ईद न बता दूं, तुम्हें फरिश्तों की ईद न बता दूं। फरिश्तों ने कहा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया कि फरिश्तों की ईद एक शब बारात की रात होती है, एक शब बारात की रात होती है। फरिश्तों की ईद एक शब बारात की रात होती है। और दूसरी ईद मलाइका की जो होती है, जो मलाइका दूसरी ईद मनाते हैं। उम्मत मुसलमा में आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप अपने मुकद्दरों पे नाज करें। आज जिस रात में आप तशरीफ़ लाए हैं, फरिश्तों की दूसरी ईद लैलतुल क़द्र की रात है। फरिश्तों की दूसरी ईद लैलतुल क़द्र की रात है। आखिरी हदीस पाक, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लैलतुल क़द्र की रात आती है, जब लैलतुल क़द्र की रात आती है, आज की रात जब आती है, फरिश्ते मेरे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, मौला हमें भी इजाज़त दे, हमें भी इजाज़त दे, हमें भी इजाज़त दे। क्या इजाज़त तलब करते हैं फरिश्ते रब से? क्या इजाज़त मांगते हैं? बता दूं वो इजाज़त जो फरिश्ते रब से मांगते हैं। बता दूं आज की रात फरिश्ते रब की बारगाह में किस बात की इजाज़त तलब करते हैं? फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला हमें इजाज़त दे, हमें इजाज़त दे, हमें इजाज़त दे, हमें इजाज़त दे, मौला हमें इजाज़त दे, हमें इजाज़त दे। किस बात की इजाज़त मांगते हैं? किस बात की इजाज़त मांगते हैं? फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला इजाज़त दे, लैलतुल क़द्र की रात है, हमारी ईद की रात है, हमारी ईद की रात है, हमारी ईद की रात है, हमारी फरिश्तों की ईद की रात है। हम ईद कहाँ मनाना चाहते हैं? तू ईद मनाता है मस्जिद के अंदर, तू ईद मनाता है ईदगाह में आके, तू ईद मनाता है अपने घर में बच्चों के अंदर। हज़रत मोहतरम, फरिश्ते रब की बारगाह से इजाज़त तलब करते हैं, हम ईद कहाँ मनाना चाहते हैं? हम ईद कहाँ मनाना चाहते हैं?
اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے، فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم زمین پہ جا کے تیرے بندے جو تیری بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے ہیں، جو لیلۃ القدر کی رات میں تیرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہم تیرے ان نیک بندو کے دیدار کر کے ہم اپنی عید منانا چاہتے ہیں۔ آج کی رات تو وہ عظمت والی رات ہے، وہ عظمت والی رات ہے۔ بس آخری بات، اسی بات کی آپ کو علت بتاتا چلوں، اسی بات کی آپ کو علت بتاتا چلوں کہ اس رات میں فرشتے کیوں اجازت طلب کرتے ہیں، اس رات میں فرشتے کیوں زمین پہ اترتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے زمین پہ آتے ہیں، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ مولا کیوں تنگ ہو جاتی ہے؟ زمین کیوں تنگ ہو جاتی ہے؟ زمین کیوں تنگ ہو جاتی ہے؟ تو جواب ملتا ہے آسمان سے فرشتوں کا نزول اس کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان بزرگوں کو بھی، اور ان کی دعا لے کے میں اسی بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس بات کی وجہ کیا ہے؟ فرشتے کیوں آج کی رات آتے ہیں زمین پہ؟ کیوں زمین تنگ ہو جاتی ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات فرشتوں کا اتنی کثرت سے زمین پہ نازل ہونا، فرشتوں کا اس قدر زمین پہ آنا، اور پھر فرشتوں کا یہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنا مولا تیرے نیک صالحین بندوں کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کے دلوں پہ دستک دے کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، فرشتے رب کی بارگاہ سے تیرے دیدار کے لیے آتے ہیں۔ وہ کتنا خوش قسمت امتی ہے، وہ کتنا خوش قسمت امتی ہے، وہ کتنا خوش قسمت امتی ہے کہ فرشتے آئیں اللہ کے نیک بندوں کے دیدار کے لیے، فرشتے آئیں اپنی عید منانے کے لیے، تیرے دیدار کرنے کے لیے، فرشتے تیرا دیدار کرنے کے لیے آئیں۔ اور تو گھر میں سویا ہوا ہو، تو اپنے گھر میں سویا ہوا ہو، تیرے بیٹے سوئے ہوئے ہوں، تیری بیوی سوئی ہوئی ہو، تیرے بچے سوئے ہوئے ہوں، یا تیری اولاد بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر فلم دیکھ رہی ہو، کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہو، تو فرشتے تو آئے ہیں تیرے دیدار کے لیے، فرشتے تو آئے ہیں تیرے دیدار کے لیے۔ اب فرشتوں نے دیدار تیرا مانگا کیوں؟ فرشتوں نے اے امتی تیرا دیدار کیوں مانگا رب سے؟ تیرے دیدار کا سوال کیوں کیا رب کی بارگاہ میں؟ آؤ اسی بات کو اختتام کی طرف لے کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ فرشتے نے امتی تیرا دیدار والا سوال کیوں کیا رب کی بارگاہ میں؟ سوچنے کی بات ہے کہ یہ حدیث پاک ہے، قرآن پاک اسی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی کی تفسیر کے اندر اور رسول اللہ کی حدیث میں یہ بات منقول ہے کہ فرشتوں نے کیوں دیدار مانگا تیرا؟ فرشتوں نے کیوں امتی تیرے دیدار کا سوال کیا؟ اس لیے کیا، یاد کرو ذرا اس وقت کو، قرآن اٹھاؤ جب اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، او قرآن پہ تو سبحان اللہ کہہ دو، قرآن پہ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تیری پیدائش کی بات کر رہا ہوں اے امتی، تیری تخلیق کی بات کر رہا ہوں، تیرے پیدا ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے تمہیں جب پیدا کیا، اپنے پیدا ہونے پہ تو قرآن کی آیت پہ سبحان اللہ کہہ دے، آخری بندے تک مجھے مدر وہ ٹوٹیوں والے بھی سبحان اللہ کہے، آخری بندے تک آواز آنی چاہیے۔ میں میچ چھوڑنے والا ہوں، آخری جملے ہیں سماعت فرمائیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے جب کہا نا میں اپنا نیب بنانے والا ہوں زمین پہ، تو فرشتوں نے پتہ ہے کون سا جواب دیا تھا؟
پتہ ہے کون سا جواب دیا تھا؟ فرشتوں نے یہی کہا تھا، مولا تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، یہ تو زمین پہ جا کے فساد برپا کریں گے، زمین پہ جا کے فساد برپا کریں گے۔ اب بات آئی آج کی رات والی، آج کی رات والی لیلۃ القدر کی رات میں فرشتوں کا زمین پہ نازل ہونے والی بات۔ اب اس بات کی تفسیر جو ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ جب فرشتوں نے کہا تھا نہ پیدا کر مولا، تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، آج کی رات اللہ نے اجازت کیوں دی؟ فرشتے گئے تھے رب کی بارگاہ میں، میرا رب ان کی اس اجازت کو مسترد بھی کر سکتا تھا، ان کو اجازت نہیں دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے بھی اجازت کیوں دی؟ اللہ نے بھی اجازت کیوں دی؟ اللہ نے اجازت اس لیے دی کہ فرشتوں نے کہا تھا مولا پیدا نہ کر فساد کریں گے، اللہ نے اجازت اس لیے دی فرشتوں جاؤ زمین کے اوپر دیکھو میرے بندوں کو، آج کی رات میرے بندے جاگ کر میرا ذکر کس طرح کر رہے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔